اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان، سورہ الانعام 6 نمبر آیت نمبر 1 سے 45۔ سورہ 6 الانعام۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا، پھر بھی منکر لوگ دوسروں کو اپنے رب کا ہم سفر ٹھہراتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت مقرر کی اور مقررہ مدت اسی کے علم میں ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو، اور وہی اللہ آسمانوں میں ہے اور وہی زمین میں۔ وہ تمہارے چھپے اور کھلے کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو نشانی بھی ان کے پاس آتی ہے وہ اس سے اعراض اپیکشا کرتے ہیں۔ چنانچہ جو حق ان کے پاس آیا ہے اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا، پس عنقریب ان کے پاس اس چیز کی خبریں آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا؟ انہیں ہم نے زمین میں جما دیا تھا جتنا تمہیں نہیں جمایا، اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارش برسائی اور ہم نے نہریں جاری کی، ان کے نیچے بہتی تھی، پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو اٹھایا۔ اور اگر ہم تم پر ایسی کتاب اتارتے جو کاغذ میں لکھی ہوئی ہوتی اور وہ اسے اپنے ہاتھ سے چھو بھی لیتے، تب بھی انکار کرنے والے یہ کہتے کہ یہ تو ایک کھلا ہوا جادو ہے، اور وہ کہتے کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو معاملے کا فیصلہ ہو جاتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ ملتی۔ اور اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تو اسے بھی آدمی بناتے اور انہیں اسی شبہ میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ اور تم سے پہلے بھی رسولوں کو مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا انہیں اس چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کہو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ پوچھو کہ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے؟ کہو سب کچھ اللہ کا ہے، اس نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے، وہ ضرور تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، اس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا وہی ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ٹھہراتا ہے رات میں اور جو کچھ دن میں، اور وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو مددگار بناؤں جو بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، اور وہ سب کو کھلاتا ہے، اسے کوئی نہیں کھلاتا؟ کہو مجھے حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا بنوں اور تم ہرگز مشرکوں میں سے نہ بنو۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ جس شخص سے وہ اس روز ہٹا لیا گیا اس پر اللہ نے بڑا رحم فرمایا، اور یہی کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی دکھ پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اسی کا زور ہے اپنے بندوں پر، اور وہ حکمت تتودرشتا والا سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ تم پوچھو کہ سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ کہو اللہ، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور مجھ پر یہ قرآن اتارا تاکہ میں تمہیں اس سے خبردار کر دوں اور اسے جسے یہ پہنچے۔ کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ خدا کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں؟ کہو میں اس کی گواہی نہیں دیتا۔ کہو وہ بس ایک ہی معبود ہے اور میں بری ہوں تمہارے شرک سے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جن لوگوں نے اپنے کو گھاٹے میں ڈالا وہ اسے نہیں مانتے۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ یقیناً ظالموں کو فلاح نہیں ملتی۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم کہیں گے ان شریک ٹھہرانے والوں سے کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا؟ پھر ان کے پاس کوئی فریب نہ رہے گا مگر یہ کہ وہ کہیں گے کہ اللہ اپنے رب کی قسم ہم شرک کرنے والے نہ تھے۔ دیکھو یہ کس طرح اپنے آپ پر جھوٹ بولے اور کھوئی گئی ان سے وہ باتیں جو وہ بنایا کرتے تھے۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے نہ سمجھے، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں گے۔ یہاں تک کہ جب وہ تمہارے پاس تم سے جھگڑنے آتے ہیں تو وہ منکر کہتے ہیں کہ یہ تو بس پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ وہ لوگوں کو روکتے ہیں
खुद भी उससे अलग रहते हैं। वे खुद अपने आप को हलाक कर रहे हैं मगर वे नहीं समझते। और अगर तुम उन्हें उस वक्त देखो जब वे आग में खड़े किए जाएंगे तो कहेंगे कि काश हम फिर भेज दिए जाएं तो हम अपने रब की निशानियों को ना झुटलाएं और हम ईमान वालों में से हो जाएं। अब उन पर वह चीज़ खुल गई जिसे वे इससे पहले छुपाते थे, और अगर वे वापस भेज दिए जाएं तो फिर वही करेंगे जिससे वे रोके गए थे, और बेशक वे झूठे हैं। और कहते हैं कि जिंदगी तो बस यही हमारी दुनिया की जिंदगी है और हम फिर उठाए जाने वाले नहीं। और अगर तुम उस वक्त देखते जबकि वे अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे, वह उनसे पूछेगा क्या यह हकीकत नहीं है? वे जवाब देंगे हाँ, हमारे रब की कसम यह हकीकत है। खुदा फरमाएगा अच्छा तो अज़ाब चखो उस इनकार के बदले में जो तुम करते थे। यकीनन लोग घाटे में रहे जिन्होंने अल्लाह से मिलने को झुटलाया। यहाँ तक कि जब वह घड़ी उन पर अचानक आएगी तो वे कहेंगे हाय अफसोस, इस बाब में हमने कैसी कोताही की, और वे अपने बोझ अपनी पीठों पर उठाए हुए होंगे। देखो कैसा बुरा बोझ है जिसे वे उठाएंगे, और दुनिया की जिंदगी तो बस खेल तमाशा है और आखिरत का घर बेहतर है उन लोगों के लिए जो तकवा ईश्वर भय रखते हैं। क्या तुम नहीं समझते? हमें मालूम है कि वे जो कुछ कहते हैं उससे तुम्हें रंज होता है। ये लोग तुम्हें नहीं झुटलाते बल्कि ये जालिम दरअसल अल्लाह की निशानियों का इनकार कर रहे हैं। और तुमसे पहले भी रसूलों को झुटलाया गया तो उन्होंने झुटलाए जाने और तकलीफ पहुंचाने पर सब्र किया, यहाँ तक कि उन्हें हमारी मदद पहुंच गई। और अल्लाह की बातों को कोई बदलने वाला नहीं। और पैगंबरों की कुछ खबरें तुम्हें पहुंच ही चुकी हैं, और अगर उनकी बेरुखी तुम पर गिरा गुजर रही है तो अगर तुम में कुछ जोर है तो ज़मीन में कोई सुरंग ढूंढो या आसमान में सीढ़ी लगाओ और उनके लिए कोई निशानी ले आओ। और अगर अल्लाह चाहता तो उन सबको हिदायत पर जमा कर देता, बस तुम नादानों में से ना बनो। कबूल तो वही लोग करते हैं जो सुनते हैं, और मुर्दों को अल्लाह उठाएगा फिर वे उसकी तरफ लौटाए जाएंगे। और वे कहते हैं कि रसूल पर कोई निशानी उनके रब की तरफ से क्यों नहीं उतरी। कहो अल्लाह बेशक कादिर है कि कोई निशानी उतारे, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। और जो भी जानवर ज़मीन पर चलता है और जो भी परिंदा अपने दोनों बाजुओं से उड़ता है वे सब तुम्हारी ही तरह के समूह हैं। हमने लिखने में कोई चीज़ नहीं छोड़ी है, फिर सब अपने रब के पास इकट्ठा किए जाएंगे। और जिन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया वे बहरे और गूंगे हैं, तारीकियों में पड़े हुए हैं। अल्लाह जिसे चाहता है भटका देता है और जिसे चाहता है सीधी राह पर लगा देता है। कहो यह बताओ कि अगर तुम पर अल्लाह का अज़ाब आए या क़यामत आ जाए तो क्या तुम अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे? बताओ अगर तुम सच्चे हो, बल्कि तुम उसी को पुकारोगे, फिर वह दूर कर देता है उस मुसीबत को जिसके लिए तुम उसे पुकारते हो, अगर वह चाहता है। और तुम भूल जाते हो उन्हें जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो। और तुमसे पहले बहुत सी कौमों की तरफ हमने रसूल भेजे, फिर हमने उन्हें पकड़ा सख्ती में और तकलीफ में ताकि वे गिड़गिड़ाएं। बस जब हमारी तरफ से उन पर सख्ती आई तो क्यों ना वे गिड़गिड़ाएं, बल्कि उनके दिल सख्त हो गए। और शैतान उनके अमल को उनकी नज़र में खुशनुमा करके दिखाता रहा। फिर जब उन्होंने उस नसीहत को भुला दिया जो उन्हें की गई थी तो हमने उन पर हर चीज़ के दरवाजे खोल दिए, यहाँ तक कि जब वे उस चीज़ पर खुश हो गए जो उन्हें दी गई थी तो हमने अचानक उन्हें पकड़ लिया। उस वक्त वे नाउमीद होकर रह गए। बस उन लोगों की जड़ काट दी गई जिन्होंने जुल्म किया था, और सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, तमाम जहानों का रब है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।